لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ صحبت میں ایک حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اسی حدیث پاک کو آج بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پہلے جملے کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا. انشاءاللہ وہ حدیث پاک مکمل آئندہ صحبت میں بیان ہوگی. آج صرف اس کا ابتدائیہ اور وہ جملہ تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضلت علی الانبیاء بست کہ مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کے ساتھ. وہ چیزیں بعد میں بیان کروں گا اور یہ بھی بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ 6 کا ذکر کیوں فرمایا. بہرحال آج جو مسئلہ پیش ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی فضیلت کا اعلان فرمایا ہے کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے. تو حضور کی فضیلت کو جو تسلیم نہ کرے علماء کہیں گے کہ وہ اہل سنت میں سے نہیں، میں کہوں گا وہ انسانوں میں سے نہیں. حضور کی فضیلت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے اور 1,24,000 پیغمبر گواہ ہے اور جن کی کوئی تعداد نہیں اتنے فرشتے وہ بھی گواہ ہیں اور حضور کی فضیلت پر چاند سورج بھی گواہ ہے. حضور کی فضیلت پر درختوں کے پتے اور پتھر بھی گواہ ہے. تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر عقل و شعور رکھنے والے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں تعصب کی وجہ سے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر کوئی کہہ
حقیقت حقیقت ہے اور ہر آدمی حقیقت کو پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے میں حضور کی فضیلت کے چند گوشے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تیسرا پارہ پہلی آیت۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول سارے، نبی سارے برابر نہیں ہیں۔ ہاتھ کا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انگلیوں کو دیکھ لو، 5 انگلیوں برابر نہیں ہیں۔ سارے رسول رب کے ہی ہیں لیکن سارے فضیلت میں برابر نہیں ہیں۔ یہ پرانا مسئلہ ہے جس کی میں آج تردید کر رہا ہوں۔ یہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، آج بھی کچھ اس کے افراد پائے جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ رب نے ہی سب کو نبوت عطا فرمائی، اور دینے والا جب نبوت دے رہا ہے تو نبوت ایک ہی وصف ہے تو سب کا برابر ہے۔ میں اس سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک جب خود فرماتے ہیں کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جی قرآن پاک رب کی کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں بھی کوئی تفصیل ہے کہ نہیں؟ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، سب رب نے ہی نازل فرمائے ہیں، لیکن پوری دنیا کی خاک شان عمارتوں میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ اور دنیا کے جس خطے میں جاؤ، جس کونے میں جاؤ، قرآن پاک ضرور ملے گا۔ اب کتابیں وہ بھی آسمان سے اتری، کتاب یہ بھی آسمان سے آئی، ان کو بھی رب نے نازل کیا، ان کو بھی رب نے نازل کیا۔ وہ بھی ہدایت کے لیے آئی، یہ بھی ہدایت کے لیے آئی، وہ بھی پیغمبروں پر آئی، یہ بھی پیغمبروں پر آئی۔ کیا وجہ ہے کہ باقی کتابیں سب ختم ہیں، قرآن موجود ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ یہ کتابیں بھی برابر نہیں ہیں۔ تسلیم کر لیے نا کہ رب کی کتاب ہے لیکن دوسری کتاب کے برابر نہیں ہے۔ آج دنیا میں عیسائی موجود ہیں انجیل کو سینے سے لگائے کر، یہودی موجود ہیں، انہیں کہو کہ ذرا کھڑا ہو کر مجھے پوری انجیل سنا، مجھے تورات سنا۔ خدا کی قسم ایک یہودی بھی، کوئی پادری بھی، کوئی راہب بھی نہ تورات سنا سکتا ہے نہ انجیل سنا سکتا ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کو دیکھ، جس بچے کو کہ سڑک رغم سنا جس مدرسے میں چلے جا، جس مسجد میں چلا، چھوٹے چھوٹے
فضلنا بعضهم علی بعض. ابھی باقی حصہ باقی ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا. آگے چلو. یہ فرسٹ کب آئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یوم میثاق کسی کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں. جس دن رب نے ساری مخلوق سے میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد لینا، پختہ عہد لیا تھا. الست بربکم یہ متن ہے میثاق کا. پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا سب جمع تھے، یعنی ان کی ارواح جمع تھے، سب کی ارواح جمع تھے. رب نے جو میثاق کا متن پیش کیا وہ قرآن میں ہے. الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں تم سب نے کہا تھا بلا. کیوں نہیں؟ طالب علم بھی بیٹھے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے. یہ حرف ایجاب ہے، بلا. نام بھی حرف ایجاب ہے. ہاں یس تم کہتے ہو نا، یس عربی والے کہتے ہیں نام. اگر یہاں الست بربکم مقابلے میں نام کہہ دیتے، ہاں یس کہہ دیتے، یس سب جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان بڑی فصیح ہے. ایک لفظ نہیں کام کرتا، لفظ بدل جائے میں بدل جاتا ہے. لفظ تو لفظ رہا، زیر کی زبر ہو جائے زبر کی زیر ہو جائے میں بدل جاتا ہے. خطبہ خطبہ لکھنے میں برابر ہے. خطبہ پیش آ گیا، یہ جو خطیب خطبہ دیتا ہے، زیر لکھ دو خطبہ نکاح کا پیغام بھیجنا. پیش کی جگہ زیر آ گئی معنی بدل گیا. محرم محرم، میم پر زبر آ گئی محرم میں تیرا محرم تو میرا محرم. میم پر پیش آ جائے محرم جس نے احرام باندھا ہوا. زبر پیش بدل جائے، نقطہ بدل جائے، مصدر بدل جائے تو معنی تھوڑی عربی پڑھا دوں آپ کو. کالا، آپ قرآن پاک میں پڑھتے کالا، تو کالا کا معنی ایک معنی نہیں کہا، ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. کالا کا معنی اس نے کہا، کالا کا معنی اس نے پوچھا، کالا کا معنی اس نے جواب دیا، کالا کا معنی اس نے فرمایا، کالا کا معنی اس نے اشارہ کیا، کالا کا معنی اس نے دوپہر کے وقت آرام کیا. لفظ ایک ہے معنی کتنے؟ یہ عربی زبان ہے. اچھا کیا تم نے نہیں سیکھا، فارغ رہ گئے. ہم نے سیکھا، ہمارے باہری زبیر ہو گئے، دماغ بھی کو زور گئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا جی، تو کیا کر رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ کس کو مجھے یاد رکھنا چاہیے. الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں نام کہہ دیتے نا، یعنی یس. اس کو میں کہا ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے، سارے مشرک ہو جاتے ہیں. قبر میں کون سی زبان بولو گے؟ اے بی سی والی؟ یہ تو نہیں چلے گی. اور فرشتے آ کے جو پوچھیں گے تو انگلش میں پوچھیں گے، آپ جواب دیں گے تو انگلش میں جواب دیں گے. بیٹا بات کرو نا میرے ساتھ. کون سی زبان؟ نہ امریکہ کی، نہ انگلینڈ کی، نہ جاپان کی، نہ چائنا کی. زبان بولیں گے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور نے فرمایا اہل عرب سے پیار کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، میری اور قرآن کی زبان عربی ہے اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، سب عربی بولیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے جانے کا، صرف ارادے سے کام تو نہیں ہوتا. اس طرح تو اگر کوئی کہے گا بھائی کس کس نے انگلینڈ جانا ہے، بوڑھے بچے جوان ساری کھڑے ہو جائے گی ہمیں لے چلو جا رہا ہے. ارادے سے کام نہیں بنتا، کچھ کر کے جو پھر ارادہ بنانا. اللہ اللہ، کچھ کر کے. اعدت للمتقین، جنت تیار ہے، صحابہ میں پیدا ہوا. اللہ پاک فرماتا ہے یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. ہر اہل وغیرہ نتو خیرے کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جس پر تقوی
سب انسانوں سے، نبیوں سے یہ یاد رہنے نہیں دیا۔ ان کا جب الگ ہوا، سارے نبی جمع آئے، اس کا ذکر کہاں آیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، نبیوں سے الگ، امتوں سے الگ عہد لیا۔ عام لوگوں سے کیا عہد لیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ نبیوں سے کیا عہد لیا؟ پہلے تو نبیین کے لفظ کو سوچو نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پختہ عہد لیا کس سے؟ نبیوں سے۔ اچھا، نبیوں سے عہد لیا کہ نبیوں کی ارواح سے عہد لیا؟ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے۔ نبیوں سے عہد لیا یا نبیوں کی روحوں سے عہد لیا؟ اگر روحوں سے عہد لیا ہوتا تو رب فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَرْوَاحِ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں کے ارواح سے پختہ عہد لیا۔ ایسا نہیں فرمایا، ارواح کا ذکر نہیں ہے، من النبیین ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا، روز عمل سے نبی ہوتا۔ اچھا بھائی نبیوں، مجھے یہ بتاؤ، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جب تمہیں کتاب مل جائے اور کتاب ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد میرا ذی شان رسول تشریف لائے، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر آپ نے پوچھا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا، تسلیم کرتے ہو کہ اگر میرا نبی پیادہ آئے، نبیوں کا سردار آئے تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اپنی نبویت کا اقرار لیا تو گواہ نہیں بنائے، اپنے رسول کی رسالت کا اقرار لیا تو سب نبیوں کو گواہ بنا۔ فاشهدوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ اب کوئی دنیا میں ابھی تک ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا کہ 1,24,000 کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دے کر حاصل ضرب بتائے۔ کتنی شہادتیں جمع کر دی رب نے، یعنی آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر گواہ، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام پر گواہ، دونوں حضرت شیش علیہ السلام پر گواہ، شیش علیہ السلام ان دونوں پر گواہ، پھر تینوں ابراہیم علیہ السلام پر گواہ، وہ ان تینوں پر گواہ۔ اب یہ 1,24,000 کی یہ ضرب دو تو میرے خیال میں جو ہمارے ہاں جو چل رہا ہے نا، لاکھ کروڑ اور کیا کہتے ہو، مجھے تو اتنا زیادہ یاد بھی نہیں ہے، وہ سارے ہند سے آپ کی ختم ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ گواہ رب نے بنائے اپنے نبی کی اس عہد پر۔ آمین سمجھنے والی ہے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اے نبی اب گواہ بن جاؤ، اور تمہاری گواہی
آسمانی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، اس میں بھی حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اعلان ہو چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی اپنی نبوت، اپنی کتاب اور اپنا پیغام، اپنی شریف لے کر نہیں آئے گا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو علم تھا نا رب کو، پھر آج کیوں لے رہا ہے جب زمان نہیں پایا؟ اس کا اہتمام رب نے اپنی قدرت سے کرنا ہے۔ اور آگے رات معراج شریف بھی جبریل کو راگ لے کر حاضر ہو گئے، چلو پیارے تمہاری انتظار ہو رہی ہے۔ جب سرکار مسجد اقصی میں پہنچے، حضور فرماتے نبیوں کی صفیں تھی اور سب نماز پڑھ رہے تھے، مصلی خالی تھا۔ یہ سارے نبی کیوں آ گئے؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اور سارے نبیوں کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جہاں بھی تھا انہیں حکم ہوا چلو جو میثاق لیے تھا اس کی عملی تصدیق کرو، میرے مصطفیٰ کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، ان کا کلمہ پڑھو، ان کی شہادت دو، تاکہ تمہارا وہ وعد جو ہے وہ عملی صورت میں مکمل ہو جائے۔ اب نبیوں کو بڑا لطف آیا، جب دیدار کیا بڑا لطف آیا، جب قرآن سنا بڑا لطف آیا، جب پیچھے نماز پڑھی بڑا لطف آیا۔ یہ روحانی لوگ سمجھ سکتے ہیں جی، ہم کسی سادہ سے حافظ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھیں، کسی ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں، ہماری نماز برابر ہے، ہم نے رکوع سجدہ کرنا ہے، اوپر نیچے ہونا ہے بس۔ لیکن جنہیں اللہ نے روحانیت عطا فرمائی ہے وہ جب نمازیں پڑھتے ہیں وہ خاص لطف پاتے ہیں، خاص لطف پاتے ہیں۔ جب انبیاء کرام نے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں خاص لطف آیا، بڑا سرور آیا۔ ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں فلان قاری مصر کے معاشرہ عبد الباسط صاحب بڑے غضب کے قاری ہیں، اللہ اللہ، لیکن اس قاری کے قرآن پڑھنے سے کوئی ایک جن بھی کافر مسلمان نہیں ہوا۔ آمنہ کا در یتیم مکہ کی سرزمین پر صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سارے جن جمع ہو گئے، انا سمعنا قرآن عجبا، آؤ بھائی آؤ، بڑا کچھ سنا ہے لیکن آج عجیب قرآن سنا ہے۔ سارے جن اکٹھے ہو گئے، وہ مسجد جن ابھی تک وہاں موجود ہے جہاں حضور نے نماز پڑھائی، اور جنات نے آ کر قرات سنی، اور رب نے اس قرات کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور اس قرات کی برکت سے، میرے مصطفیٰ کی زبان پاک کی برکت سے، نبی پاک کے وجود پاک کی برکت سے، داعیاً الی اللہ کے دعوت کی برکت سے جنات مسلمان ہو گئے۔ 1,24,000 گزرے ہیں، کسی نبی پر جن اسلام نہیں لائے، کسی نبی کی نبوت کو جنات نے تسلیم نہیں کیا۔ بڑی سرکش قوم ہے، تم نے بھی بیٹھے ہوئے، لیکن وہ سرکش نہیں، وہ نیک ہے۔ نیک جنات تمہارے مجمع میں حاضر ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جن یہاں جمعہ پڑھے گا خدا کی قسم کسی شخص کو دکھ نہیں دے گا، میں ایمان دکھ دیتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ سبحان، آپ کے ذہن میں جا رہا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا تھا، جنات تابع تھے، اور درخت بھی، حشرات الارض بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، سب جانور مطیع تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، رب سے حکومت مانگی، رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا کریم مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ بس مجھے ہی تو عطا فرما، کسی اور کو نہیں۔ رب نے بڑی زبردست سلطنت دی، لیکن جنات نے کلمہ نہیں پڑھا سلیمان علیہ السلام۔ جنات بحیثیت رعایا کے تابع تھے، تم بھی تابع ہو، میں بھی تابع ہوں، کس کے؟ اپنے حاکم مکر کے۔
پر جنات ایمان لائے ہوں. یہ آپ نہ کہ در یتیم کی شان ہے کہ کیا جن کیا ملک کیا انسان اول سے لے کر آخر تک سب حضور پر ایمان لائے. آپ کی نبوت عامہ ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہی پیش کر رہا ہوں نا حضور کی فضیلت. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. بعض تو وہ ہے جن سے رب نے اس پر خاک پر بغیر واسطے کے کلام فرمایا. یہ مفسرین کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ہے. کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں. وہ آگے بڑھو. ورفع بعضهم درجات. اور بعض کے رب نے درجے بلند فرمائے. درجات درجاتوں کی جمع ہے. سیڑھیاں درجہ سیڑھی کو کہتے ہیں. ایک سیڑھی ہوتی نیچے جانے والی, ایک سیڑھی ہوتی اوپر جانے والی. سمجھنا جو نیچے سیڑھی جاتی ہے عربی میں اسے درکات کہتے ہیں. جو اوپر جاتی ہے انہیں درجات کہتے ہیں. درکات کاف نال ہے, درجات جیم نال ہے. فرمایا ورفع بعضهم درجات. اللہ پاک نے بعض کے درجات بلند فرمائے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جس کے درجات بلند کیے گئے ہیں یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے درجات رب نے بلند فرمائے. درجات یہ درجاتن کی جمع ہے اور جمع کی آخری حد بالکل کسی کے علم میں نہیں ہے, غیر متناہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں غیر متناہی بلند فرمائے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, کوئی حد نہیں ہے, کوئی حساب نہیں. سبحان اللہ. اور حضور نے خود فرما دیا فضلت علی الانبیاء. مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. یہ فضیلت تھوڑی ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا. کسی کو رحمت للعالمین نہیں بنایا, کسی کو خاتم النبیین نہیں بنایا, اور کسی کی امت کو خیر الامم قرار نہیں دیا. حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. اور پھر سرکار کے لیے جو مقام شفاعت ہے نا, جس کی امید تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے, نیکوکار کو بھی ہے بدکار کو بھی ہے. وہ مقام شفاعت کسی نبی کو رب نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اے میرے نبی اگر تو چاہتا ہے تو تیری آدھی امت کو میں بخش دیتا ہوں, اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے مقام شفاعت عطا کرتا ہوں. یہ کسی نبی کو اختیار نہیں دیا. میرے اور تمہارے اور سب کے سردار نبیوں کے سردار ان کو رب نے اختیار دیا. اے پیارے حبیب اگر چاہتا ہے تو تیری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دیتا ہوں, اور اگر چاہتا ہے تو پھر مقام شفاعت لے لے. آدھی امت کی کوئی ذمہ داری پھر نہیں ہے, مقام شفاعت لے لے. میرے نبی جیسا کون عقل والا ہوگا؟ جی یہ روایت بھی سنو. وہب بن منبہ یہ ایک تابعی ہوئے, میں نے ان کا قول پڑھا ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ نے عقل کے 10 حصے کیے, 10 حصے. ایک حصہ ساری انسانیت میں تقسیم کیا اور 9 حصے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. ایک حصے سے تو جو تجھے تھوڑا سا ملا ہے مجھے ملا ہے. ہم سمجھتے میں بڑا سمجھدار ہوں, میں عقل والا, جو کام کرتا ہوں بڑی سمجھداری سے کرتا ہوں. یہ ایک حصے کا کچھ حصہ ملا ہے, اور جس کو 9 حصے ملے ہیں اس کی عقل کی بلندی کیا ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ میں اپنی آدھی امت نہیں بخشوانا چاہتا, میں مقام شفاعت لینا چاہتا ہوں, مقام شفاعت لینا چاہتا ہوں. پتہ ہے کیا اس میں راز ہے, کیا فلسفہ ہے؟ آدھی امت بخش دی, باقی کے متعلق میں بول نہیں سکوں گا. امت میری ہوگی, گناہوں کی وجہ سے میں رب دوزخ میں ڈال دے گا, تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں آدھی نہیں بخشواتا, میں شفاعت کا مقام لیتا ہوں تاکہ ساری امت بخشوا کر چھوڑوں.
میں تم سے کچھ اور مانگتا ہوں. ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کس بات کا؟ 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں گے. 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں گے. پھر سن لو مجھ سے حدیث پاک. میرا رسول فرما رہا ہے، رحمتیں پھیلا رہا ہے، خوشبو پھیلا رہا ہے، نور تقسیم کر رہا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو گرما رہا ہے. فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. پتہ نہیں تیرا میرا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا میں. 70,000 بغیر حساب و کتاب کے، یعنی میدان معاشر میں انہیں روکا نہیں جائے گا، ان کا نام اعمال کھولا نہیں جائے گا، ان سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. بس ادھر سے آئیں گے، چلو بھائی چلتے چلو. پھر سنو میرا رسول کیا فرماتا ہے، 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لے کر جائے گا. 70,000 تو بھی تھوڑی تعداد ہے نا. 70,000 میں سے ہر ایک جنتی اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا. اب بتاؤ میرے خیال میں امت کا کوئی شخص بچے گا نہیں، ساری 5 وقت نماز باجماعت. وعدہ پکا؟ 5 وقت نماز باجماعت. سبحان اللہ. اور وضو باب سوال، نبی کی سنت کو زندہ کرو، زندہ ہو جاؤ. غیروں کو نہ دیکھو. یہ آج کی بات نہیں، یہ کل کی بات نہیں، یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے ہماری دل آزاری کی. اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے. کمزور بھی لچانا چاہتا ہے، پانی نیچے جاتا اوپر نہیں جاتا. ہم میں جرأت تھی تو کیسا کس کو جرأت نہیں تھی گستاخی کرنے کی. ہم میں طاقت نہیں ہے. اب جو بھی اٹھتا ہے کوئی خاکہ شائع کر دیتا ہے، کوئی فلم بنا کر. یہ مظاہروں سے کام نہیں چلے گا، احتجاج سے کام نہیں چلے گا، ریلی اور جلوس نکالنے سے کام نہیں چلے گا. جو میں کہتا ہوں وہ کام کرو. مجھے قسم ہے رب العالمین کی، ایک یہودی ایک عیسائی بھی تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا. کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کون سا نسخہ ایک سیر جو ہماری کمزوریوں کو دور کرے؟ یاد رکھو نعرے سے کام نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. قرآن و حدیث کو تھام لو. بس ہر مومن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں میں حدیث ہو، عمل ان کے مطابق ہو. مجھے رب العالمین کی قسم ہے، یہودی بھی سر جھکائیں گے، عیسائی بھی سر جھکائیں گے، مسلم کا سر بلند ہو. ہم زندگی میں اس لیے ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اپنے مصطفیٰ کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے. سب لٹانے کے لیے تیار ہے. ہم یہاں احتجاج کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، آگ لگاتے رہے، نعرے لگاتے رہے. اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. کام کرنا ہے تو کرنے والا کر. تیرے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں حدیث ہو. جو قرآن کہے وہ کر، جو حدیث کہے وہ کر. اس کے علاوہ کوئی کام نہ کر، تیری عزت بلند ہو جائے. ایک انگلینڈ ملک میں لاکھوں پاکستانی ہیں جی. انہیں دیکھ کر جو وہاں کے گورے مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی شرماتے ہیں کہ ہم تو اب مسلمان ہو گئے. یہ نسل بعد نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. ہم نے مسلمان ہونے کے بعد شراب چھوڑ دی. یہ ابھی تک پب میں کیا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے. دوستوں میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں کچھ دن وہاں گزار کر آیا ہوں. کچھ مجھے ایسی رپورٹیں ملی ہے کہ 10,000 ہمارا پاکستانی نوجوان لڑکیوں کی وجہ سے جیلوں میں. ہم مسلمان ہیں، شراب پیتے ہیں، شراب دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان میں شراب بن رہا ہے، بک رہا ہے. اگر 3 دن وہ کیا کہتا جی یوٹیوب رشتہ داری کا تو رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے. یوٹیوب بند ہے جی 3 دنوں سے. تو کیا ہو گیا 3 دنوں سے بند ہے؟ ان کو نقصان ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ گھوڑے کو لات مارے
सदा भुगत रहे, केस चल रहे। क्या मुसलमान है? क्या तेरे मुल्क में सूद, तेरे मुल्क में शराब, तेरे मुल्क में जुआ ये खेला जाता कि नहीं खेला जाता? किस मुंह से हम उनके सामने खड़े होकर कहें कि मेरे रसूल पाक की तुमने तौहीन की? अगर वो जवाब में हमें ये कहते जरा शक्ल तो दिखा अपने रसूल पाक की शक्ल मुबारक के मुताबिक है, मेरी बातें कड़वी लग रही है ना? अगर मैं ये करूं सारे इकट्ठे हो जुमे के बाद जरा जुलूस निकाले, सारे चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 कदम ही देने हैं ना, जरा खाना देर से खा लेंगे, घर जरा लेट चलेगा, कोई फर्क। काम करने वाला कर जो तेरी आने वाली नस्लों के लिए भी मजबूत हो। तेरे बच्चे कल तुझे कोई हाथ उठाकर दुआ देगा नहीं, इसलिए कि तूने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है, मस्जिद में जाने का तरीका ही नहीं बताया। टीवी पर बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी, बूढ़े भी, किस इंतजार में कि वजीर आजम ने अदालत में पेश होना है। कितना वक्त लग गया इंतजार करते हुए, ये वक्त जाया नहीं जा रहा। अगर पेश होगा ना होगा तो तुझसे क्या, तू कर मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, अलग कमरे में चला जाए। टीवी नहीं बंद कर सकता, अलग कमरे में चला जा, तस्बीह ले ले, मुसल्ला पे छा ले, अपने रसूल पर दरूद भेज। अगर कुछ नहीं कर सकता मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए तो आंसू ही बहा दे। या रसूल मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं दूर पड़ा हूँ, मेरी ताकत नहीं, मेरे पास कोई वसाइल नहीं, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत कैसे करूँ? तेरे आंसू बहा देने मेरे नबी को, मेरे रब को पसंद आएंगे। सड़कों पर निकल कर जुलूस निकालना, मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपनी कौम को उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह ने चलाया, अली मुर्तज़ा को चलाया, बिलाल हबशी को चलाया। वो नंगे थे, बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, तलवारें गुम है, और ग़ज़वा बदर में 313 के पास 8 तलवारें 313 का नाम ना लिया करो, कहो 8 तलवारों ने कुफर का मुंह फेर दिया, वो भी कुल जो मिसवाक नहीं बना सकती। 8 तलवारों ने मक्के वालों का दाम खट्टे कर दिए, अबू जहल को दोज़ख में पहुंचाया। अपने अंदर जज्बा पैदा कर। जिस कौम में शराब आ जाए और दुनिया से प्यार आ जाए, वो कौम बुज़दिल हो जाती है। अब ये दोनों चीजें हमें पाएंगी। हमारे अमीर लोग जिन्हें रब ने ज्यादा पैसा दे दिया, उनकी महफिलों में शराब पहले तकसीम होती है, ऐसा है कि नहीं? और दुनिया से प्यार, जितने आर्मी के ऊपर के अफसर है, नीचे के मैं जवानों की बात नहीं करता, उनको रब ने ऐसा दिल दिया है कि पाकिस्तान के मुतल्लिक मुखलिस है, अपनी कौम के लिए मुखलिस है। जो ऊपर अफसर चले जाते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जायदादें बनाते हैं, पैसे जमा करते हैं, गैर मुल्कों में अपने फलैग खरीदते हैं। वो कब अपने लिए जिहाद कर सकेंगे? अभी तक ये चस्का नहीं पड़ा था 65 की जंग में, जब सदर अय्यूब ने ऐलान किया था बिरादरान इस्लाम, उस दिल हिंदू ने तो ललकारा है, पूरी कौम मैदान हो गई, पूरी कौम उठ खड़ी हुई थी। उस वक्त तक कभी चस्का नहीं पड़ा था, अब चस्का पड़ गया है। ये तुम्हारे बड़े अफसर जो है, ये तुम्हारी फौज को लेकर दुश्मन के मुकाबले में नहीं जा सकते, तू फौजी बन जा, नबी पाक की फौज का फौजी बन जा। आज वादा कर कि मैं कुरान और हदीस के पैगाम के अलावा कभी कदम जिंदगी नहीं उठाऊंगा, इंशाअल्लाह फतह तेरी है। हमने कुरान को छोड़ा, इज्जत ने हमें छोड़ दी, हमने रसूलुल्लाह की हदीस को छोड़ा, हमारे हाथ से गलबा निकल गया। अब मगलूब है, मगलूब कुछ जरूरत कर सकता है, जरूरत कर सकता है वही। ये दुनिया के जो कासे उठाने गदा वाले ने तोड़ दे, गैरों की तारीफ न करे, अल्लाह के रसूल की तारीफ करे, और इस पैगाम को अमलन नाफिज करे, शरीयत के पैगाम को अमलन। हमारी कोशिश ये होती है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो, यानी हुकूमत इस्लामी हो जाए। अजीब बात है, इस्लाम घर से चलेगा। तेरे घर में इस्लाम हो जाए ना, तो पड़ोसी भी अपने घर में इस्लाम का दिया जला देगा, तेरा पूरा मोहल्ला, पूरा शहर। फिर जब ये हिफाज़त चलेगी, हाकिम वक़्त को, हुक्मरानों को अल्लाह मजबूर करेगा कि पूरी कौम हक पर है, तुम भी हक पर आ जाओ।
شراب بھی ہو. کسی حکمران نے کہا ہے بھائی سود کھاؤ، رشوت لو، نمازیں نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، یہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے، یہ ہماری اپنی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم غلط راستے پر چل نکلے. قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. ایسا کام کرو میرے دوستوں، یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے، ہوا کا ہلکا سا جھونکے سے بجھا سکتا ہے. وقت سے فائدہ اٹھاؤ، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، نفس اور خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے رسول کا پیغام مانو اور اس کو دیکھ لو. یہ ہمارا یہ مرکز ہے نا، مسجد مرکز ہے نا دین کا، مذہب کا، جتنے محلوں کی مسجدیں ہیں. ایک بات تو نہیں ہے دکھ کی، بہت سی باتیں، کون کون سی بیان کروں، وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تیری مسجد میں علم کی بالادستی ہے، مجھے بتاؤ. نہیں، علم کی بالادستی نہیں. کیوں؟ جو بھی یہاں ہمارے پاس آتا ہے مدرسہ سمجھ کر یہاں سے کوئی نہ کوئی جمعہ پڑھانے والا مل جائے گا. مسجد کمیٹی کا کوئی شخص، انتظامیہ کا، ان کی مسجد میں کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں، تو آ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی جمعہ پڑھانے والا دے دو. آپ جمعہ میں بھی تمہیں پڑھا دیتا ہوں، جس طرح 4 شعر میں سے ملوک کے پڑھتا ہوں، ذرا خوش گانے کے ساتھ جھوم جھوم کر آپ کو بھی ساتھ کے، تو تم بھی پڑھو. 15 منٹ تو گئے نا، 5 منٹ نعرہ میں لگا دیتا ہوں تو 20 منٹ تو گزر گئے. ایک آیت قرآن کی بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، کسی پر کفر شرک کا فتویٰ بھی لگا دو، 8 گھنٹہ گزر گیا، جمعہ ختم ہو گیا. نمازی مطمئن، جی مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوشگوار ہیں. آج دن تک کسی نے کہا نہیں کہا کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے عالم چاہیے. اس وقت بھی اس مجمع میں مختلف مسجدوں کی انتظامیہ کے افراد بیٹھے ہوئے، وہی مجھے بتا دیں کہ تم نے کبھی کسی عالم کی بھی تلاش کی ہے؟ علم کی بالادستی نہیں ہے. پھر جو بیچارہ مولوی آ جاتا ہے، نماز کے اوقات مقرر کرنے کا اس سے حق نہیں ہے، مقتدی نماز کے اوقات بھی مقرر کرے. مولوی صاحب ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم بدل دو، یہ بدل دیتا ہے. علم کی بالادستی نہیں ہے. اگر مولوی صاحب کہے کہ آج عید نہیں ہے، محلے والے کہیں گے حکومت نے اعلان کر دیا، مولوی صاحب تم کیا کہتے ہو؟ عید پڑھاؤ، ورنہ چھٹی کرو. وہ عید پڑھائے گا. مولوی صاحب سے نہیں پوچھنا چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا، مولوی صاحب مقتدیوں سے پوچھتے ہیں، آپ سناؤ چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا، عید کرے کہ نہ کرے. علم کی بالادستی ہوگی، وہ علم جو رسول اللہ نے ورثے میں عطا فرمایا امت کو، اس علم کی بات کر رہا ہوں. بھائی بہت خرابیاں ہیں. وہ کہتے ہیں تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، میرا سارا جسم ہی زخمی ہو گیا، مرم پٹی کہاں کروں کہاں نہ کروں. پنجابی اس نے ترجمہ کر دے، ساری تاریخ خراب ہے، ساری تاریخ خراب ہے، اب کیا کریں، کس خرابی کو دور کریں. اور میرا پہلا سبق یاد رکھ لو کہ قرآن و سنت کا قانون سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ عزت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالادستی نصیب فرمائے، انہیں عظمت رفتہ نصیب فرمائے، اور جو بے ایمان، بد کردار، بد فطرت لوگ اسلام کے خلاف اور خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں، میرے یقین ہے اپنی رب کی رحمت پر وہ حلیم بڑا ہے. دیر گیرد سخت گیرد مر توڑا، پکڑے گا دیر سے لیکن پکڑے گا بڑا زبردست پکڑے گا. نہ تیرے پاس کوئی علاج ہے نہ میرے پاس. رب کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ اور گرفت بڑی سخت ہے. شدید المحال، پکڑتا ہے تو بڑا مضبوط پکڑتا ہے، چھوڑتا پھر نہیں ہے، کوئی نہیں چھڑا سکے گا. اور بے ایمانوں کا انجام برا ہے، بے ایمانوں کا انجام
दौलत की आवाजें न सुनो, इंशाअल्लाह ये दोज़ख का ईंधन है, जाएंगे वहां है। 4 दिन है। एक और हबीबी सुनो, एक वक्त आएगा जब मुसलमानों के खिलाफ ये कुव्वतें जमा हो जाएंगी, अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब फरमाएगा। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, और जो फरमाया सच फरमाया, जो फरमाया सच फरमाया, ज़माना शहादत दे रहा है। हजूर फरमाते हैं कि एक यहूदी एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होगा। आज फलस्तीन मसला बन गया, यहूदियों के खंजर सारी दुनिया में अब घूम रहा है। एक यहूदी एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होगा, वो पत्थर मुसलमान को लुलकारेगा, पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, मार इसको। अल्लाह अकबर। ये रब की सारी मखलूक मुसलमान का हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है। तू जरा मुस्लिम बन करके दिखा, वो मुस्लिम जो इकबाल का पसंदीदा है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमान। तू लड़कियों के पीछे दौड़ता है, अरे तू तो सितारों को मुसख्खर करने वाला था। अपनी हैसियत को समझ, अपनी हैसियत को पहचान। क्या है तू, क्या है तू? बड़ी कुव्वत है मुसलमान, बड़ी कुव्वत है। इसके अंदर दीन है, इस्लाम है, लेकिन इसने अपने आप को पहचाना नहीं। एक बात आखिरी सुनाकर लतीफे के तौर पर, नसीहत के तौर पर, हिदायत के तौर पर, एक चरवा बकरियां चराया करता था जंगल में। उन्हें छोटा सा शेर का बच्चा देखा, वो उठाकर घर ले आया। था तो शेर का बच्चा ना, तो बकरियों में रहने लग गया, बकरियों का दूध पीता। तो भेड़ों बकरी के साथ ही वो भी जंगल में जाता, भेड़ बनकर, बकरी बनकर, मस्कीन बनकर। था शेर का बच्चा था, लेकिन चूंकि उसने भेड़ों में बकरी में परवरिश पाई थी ना, दूध उनका पिया था, तो तासीर होती है, सोबत का भी असर होता है। अब वो बड़ा हो चुका है, अब तो जिस बकरी को चाहे दबोच ले, चीर फाड़ कर खा जाए, लेकिन उसकी अब फितरत जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब शेर शक्ल सूरत के लिहाज से अंदर से वो भेड़ है, बुज़दिल है। एक दिन जंगल में गया तो शेर ने देखा, है ये हमारे कबीले का, तो बकरियों में घूमता फिरता है, बड़ा बुज़दिल है। उसे पता नहीं है कि वह शेर। उन्होंने उसको बुलाया, कहता आप मिलकर पानी पिए। नदी पर गए जब दोनों, तो उस शेर के बच्चे ने जब नदी में देखा तो अपनी शक्ल नजर आई। उन्होंने कहा मैं तो शेर हूँ, मैं खामा बकरी में फिरता हूँ। जब वापस आए एक बकरी को तो पहुंच लिया उसने, तो मैं शेर हूँ। पहले वो अपने आप को भेड़ ही समझता था, अब जब अपनी सूरत उसे दिखाई गई तो उसे अपनी असली सूरत जब नजर आई तो उसके अंदर जुर्म पैदा होगी कि मैं शेर हूँ। यही इकबाल ने कहा है, इकबाल अकेडमी कायम हो गई थी। इकबाल यहाँ पर बड़ा काम हो रहा है, कायम हो गई थी, लाइब्रेरी कायम हो गई। इकबाल पढ़ा जा रहा है, लेक्चर दिए जा रहे हैं, शरह लिखी जा रही है, लेकिन उसकी जो कलाम का रूह है वो किसी नौजवान के अंदर नहीं जा रहा। वो क्या कहते हैं, वो फरेब खुदा शाही के बला हो कर कसों में, उसे क्या खबर की क्या है रह नस्ल शाहबाजी। शाहबाज मुर्दार पर नहीं बैठता, करकस का काम है, दिल का काम है मुर्दार तलाश करना। शाहबाज तो किसी का मादक का शिकार भी नहीं करता। तू शाहबाज है भाई, मेरे बच्चे, तू शाहबाज है। तू मुर्दार पर नजर न जमा, तू बुलंद परवाज है, तू ऊपर जा। तुम दिए बातें मुखालिफ से न घबराए होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बुलंदियों की तलाश में रहे, बुलंदियों की तलाश में रहे। नीचे गिरा पड़ा दाना तुमका उठाकर न खा, खुद शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। तेरी रब ने बड़ी इज्जत बनाई है, तुझे बड़ी अजमत अता फरमाई है। क्यों तू इस दुनिया के पीछे दौड़ता है, क्यों ज़लील दुनिया के पीछे दौड़ता है? क्या कहा इकबाल ने, फिर मुझे याद आ गया। वो कहता है अल्लाह अकबर, ऐ तायरे लाहूती। अब मैं लाहूती, तायरे लाहूती की तशरीह करूं, मुझे कम 15-20 मिनट चाहिए। ऐ तायरे लाहूती,
زمین والا قرآن خاک تیرا ملک نہیں، تیرا عرش کریم ملک ہے، تو اوپر جانے والا ہے، نیچے کی زمین کی پیداوار اور یہاں کا پیسہ، یہاں کی دولت، یہاں کی عزت، یہاں کا اقتدار، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زیورات، ان پر نظر نہ ڈال، تو عرش معلیٰ کا باشندہ ہے، یعنی چل اوپر اور لے چل اپنے نوجوانوں کو بھی اوپر، اے دائم لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، مر جانا بہتر ہے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند بھی فرماتا ہے، گراتا بھی ہے، بلند ان کو فرماتا ہے جو قرآن کے عمل پیغام پر عمل کرتے ہیں، گراتا ان کو ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی مسلمان تھا، بڑی عزت تھی، بڑی عزت تھی، قرآن کے ساتھ وابستہ تھا، قرآن کے ساتھ وابستہ تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، عزت کا موتی گم ہو گیا، اب تلاش بھی کرنے کا خیال نہیں آتا، وائے ناکامی، چلو آج اقبال کی روح تو خوش ہو جائے گی نا، پیغام اس کو میں بھیج رہا ہوں، وائے ناکامی مدائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا، قافلہ لٹ جائے، قافلے والوں کو افسوس ہو تب بھی کوئی تلافی کر لیتے ہیں، اگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے چلو کوئی بات نہیں، لٹ گیا تو کیا ہوگا، تو پھر نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آج کا نوجوان اسی طرح مطمئن ہے، کہتے بالکل میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں کیا ہوں؟ I am very nice، میں بہت ہی اچھا ہوں۔ قرآن کہتا ہے خبردار، تو بسم اللہ کی بات کا نقطہ بھی آج تک نہیں سمجھ سکا، 35 سال تیری عمر ہو گئی، تجھے ابھی تک بسم اللہ پڑھنے کا بھی آداب طریقہ نہیں آیا، تجھے قرآن پاک اٹھانے کا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن پاک پڑھانے والوں کے آداب بھی تو نے نہیں سیکھے، تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، تجھے اس کا بھی شعور نہیں ہے، اور تو کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا آخری پیغام پھر وہی ہے، دوستو ہم بہت بھٹک گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، نبی پاک کی سیرت پاک کو چھوڑ دیا، زندگی گاڑی مرضی سے چلا رہے ہیں، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔